Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, today we are discussing chapter number 2 and the topic number 2, the modification of health behavior. How can you modify your health behavior? ओके जी, तो फैक्टर इन प्रेडिक्टिंग हेल्थ बिहेवियर हमने पहले डिस्कस कर लिया था, तो आज हम ये टॉपिक नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं जी. चैप्टर नंबर 2 एंड टॉपिक नंबर 2, द मॉडिफिकेशन ऑफ हेल्थ बिहेवियर. हेल्थ बिहेवियर चेंज इन अ complex set of mechanisms and process comprising of the knowledge and beliefs, self-regulation, skills and abilities, and social facilitations. Health behavior change must occur to manage and prevent the onset of chronic medical condition which result from an individual unhealthy behavior. Health behavior change occur on 3 different levels. These are, तो हम किस तरीके से लोगों के जो अनहेल्दी बिहेवियर होता है उसको किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, किस तरीके से बदल सकते हैं, किस तरीके से उसको एक हेल्दी बिहेवियर में कन्वर्ट कर सकते हैं. इसमें हम उन लोगों के नॉलेज, उनके बिलीव्स, उनका सेल्फ रेगुलेशन, उनकी महारतें, उनकी काबिलियतें और जो कुछ सोसाइटी में अवेलेबिलिटी है उसको मद्देनज़र रखते हुए हम उसके बिहेवियर को मैनेज करते हैं. उसको हेल्दी रहने में हम एक अहम उनको कंटेंट्स जो होते हैं वो मैसर करते हैं कि किस तरीके से वो हेल्दी रह सकते हैं, किस तरीके से वो अपनी बैड हैबिट्स जो है उनको बदल सकते हैं इनटू गुड हैबिट्स, और सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन के ज़रिए से हम उनके जो बैड हैबिट्स होती हैं उनको कन्वर्ट करते हैं इनटू गुड हैबिट्स में. तो यहाँ पे देखिए जी 3 बेसिक चीज़ें हैं जी जिसके ज़रिए से हम, ये 3 डिफरेंट लेवल्स हैं जिन लेवल की बेसिस पे हम किसी के बिहेवियर को वो मॉडिफाई करते हैं. तो नंबर 1 लेवल पे हम देखते हैं जी इस्टेब्लिश्ड न्यू हेल्दी बिहेवियर. तो हम कोई भी ऐसा बंदा जिसका बिहेवियर अनहेल्दी है तो हम उसको बीइंग अ हेल्थ साइकोलॉजिस्ट हम उसके बिहेवियर को जब जज करते हैं कि इट्स अनहेल्दी बिहेवियर तो हम उसको न्यू बिहेवियर सिखाते हैं जो हेल्दी होता है. तो सबसे पहले बीइंग अ हेल्थ साइकोलॉजिस्ट अगर आप क्लिनिक पे मौजूद हैं और आपके पास कोई ऐसा बंदा आता है को जो प्रॉब्लमेटिक बंदा है जिसकी सोशल एडजस्टमेंट नहीं है, तो आप उसके जो बिहेवियर है, जो कंटेंट्स ऑफ बिहेवियर हैं उनकी एक लिस्ट बनाएंगे. उसमें आप देखेंगे कि ये लाइक एग्रेशन कितने % है उसमें, वो पोलाइट माइंडेड है नहीं है, पॉजिटिव थिंकर है नहीं है. तो इन सारे कंटेंट्स की एक लिस्ट बनाएंगे. तो फिर आप देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें मिस हैं, कौन कौन से बिहेवियर हमने उसके अंदर क्रिएट करने हैं. इस्टेब्लिश द न्यू हेल्दी बिहेवियर, और फिर वो जो न्यू हेल्दी बिहेवियर होगा उसको उस बंदे के साथ डिस्कस करेंगे और उसको बताएंगे कि ये जो बिहेवियर्स हैं ये हमने आपके अंदर पैदा करने हैं और आपकी तामुन और कोशिश से ये पैदा होने हैं. एक तो ये वे होता है जी. दूसरा वे जो ये है इंक्रीजिंग एग्जिस्टिंग हेल्दी बिहेवियर. अगर वो पहले कोई हेल्दी बिहेवियर जो वो हेल्दी बिहेवियर अपनाए हुए हैं, हम कोशिश करते हैं कि उसके उस हेल्दी बिहेवियर को और बढ़ाया जाए. लाइक वो एक्सरसाइज कर रहा है लेकिन वो रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करता, तो हम उसको रेगुलर एक्सरसाइज की तरफ लेके आते हैं. इसी तरह जी नंबर 3 पे जो है लाइक डिक्रीजिंग अनहेल्दी बिहेवियर. अगर वो कोई अनहेल्दी बिहेवियर परफॉर्म कर रहा है, अग्रेशन करता है, वो नेगेटिव चीज़ों को, इवेंट को नेगेटिव परसीव करता है, अगर कोई इस तरह का अनहेल्दी बिहेवियर उसका है तो हम उसको वो बिहेवियर जो है उसको चेंज करेंगे, उसको कम करेंगे और उसकी जगह पे हम हेल्दी बिहेवियर को ज़्यादा प्रमोट करेंगे. तो इसके लिए हम करते क्या हैं जी, टेकिंग मेडिकेशंस एज प्रेस्क्राइब्ड. तो एक तो ये होता है कि जी अगर हमने बिहेवियर उसका मॉडिफाई करना है या आप उसका बिहेवियर मॉडिफाई करना चाहते हैं तो कुछ बिहेवियर जो होते हैं वो हमारे अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उनके इम्बैलेंस की वजह से भी आ रहे होते हैं. तो इसलिए हमने उनका वो न्यूरोट्रांसमीटर, अगर उनको जो अंदर केमिकल्स होते हैं, केमिकल इम्बैलेंस है जिसकी वजह से बिहेवियर ख़राब हो रहा है, तो उसमें मेडिकेशन जो होती है वो प्रेस्क्राइब की जाती हैं. जो साइकाट्रिस्ट जो होता है वो मेडिकेशन प्रेस्क्राइब करता है ताकि उसके अंदर जो केमिकल इम्बैलेंस है पहले उसको कंट्रोल किया जाए, देन उसके बिहेवियर को मॉडिफाई किया जाए. पार्टिसिपेटिंग इन रेगुलर फिज़िकल एक्टिविटी. तो उस बंदे को असाइन की जाते हैं डिफरेंट टास्क जिसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी के ज़रिए से वो
اپنے آپ کو ڈفرینٹ ٹاسک میں انوالو کرتا ہے، لائک وہ ایکسرسائز کرے گا، ویٹ لفٹنگ کرے گا، دوڑے گا، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جو کردار وہ اپنائے گا تاکہ وہ ہیلدی رہ سکے۔ اس کے بعد ہے جی کنزیومنگ لو فیٹ فوڈس پروڈکٹس، تو اس کو ہیلدی رہنے کے لیے لو فیٹ فوڈس کا استعمال کرنا چاہیے۔ ایسی فوڈز استعمال نہیں کرنی چاہیے جن کے اندر زیادہ فیٹ ہو، کیونکہ فیٹ جو ہے وہ کولیسٹرول پروڈیوس کرتی ہے۔ کولیسٹرول ہماری جو وینز ہوتی ہیں ان کے اندر جا کے کلوٹنگ کریٹ کرتا ہے، جس سے ہارٹ ڈیزیز اور کینسر اور بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جو پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس بندے کو لائک جو بوائلنگ فوڈز ہوتے ہیں، سبزیاں ہوتی ہیں جی، ان کا زیادہ استعمال کرے، چکن اور ان چیزوں کا کم سے کم استعمال کرے، اور جو فیٹ والی گھی وغیرہ یا یہ چیزیں ہیں ان کا کم سے کم استعمال کرے، شوگر کا کم سے کم استعمال کرے۔ تو یہ چیزیں اس کو بتائی جاتی ہیں، اور اس کی ان کے الٹرنیٹو اس کو جو سبزیاں ہوتی ہیں یا پھل ہوتے ہیں ان کا استعمال زیادہ کرنے کو کہا جاتا ہے۔ شیڈیولنگ مور ریگولر ڈاکٹر اپوائنٹمنٹ، کوئی بھی کسی بھی طرح کی اگر اس کو پرابلم ہوتی ہے تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے سیلف میڈیکیشن نہیں کرنی۔ سیلف میڈیکیشن از اے ڈینجرس، تو آپ نے سیلف میڈیکیشن نہیں کرنی، بلکہ آپ نے کسی جو آپ کا فیملی ڈاکٹر ہے یا کوئی بھی اچھا ڈاکٹر ہے اس سے آپ اپوائنٹمنٹ لیں، اپنا پرابلم جا کے ریلیونٹ بندے سے ڈسکس کریں، ریلیونٹ ڈاکٹر سے ڈسکس کریں، نہ کہ خود ایسی ادویات کھانا شروع کر دیں کہ جو آپ کو ان کے سائیڈ ایفیکٹ کا نہیں پتہ، وہ آپ کے لیے زیادہ پرابلمیٹک ہو سکتا ہے، وہ آپ کے جو آرگنز ہوتے ہیں ان کو ڈسٹرب اور ڈسٹرائے بھی کر سکتی ہیں۔ تو اس لیے ان کو یہ ہیبٹ ڈیولپ کر دی جاتی ہے کہ آپ نے جب بھی کوئی بھی کسی طرح کا کوئی پرابلم ہو تو آپ ایک اچھے ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لیں اور ان سے وہ ٹریٹمنٹ کروائیں۔ اوکے جی، انشورنگ ایڈیکویٹ اماؤنٹ آف سلیپ، تو موسٹلی جو ڈیزیزز ہیں، جو پرابلمز ہیں، جو بیہیویئر کے ریلیونٹ جو یہ پرابلمز ہیں وہ نیند کی کمی کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں۔ تو مسلسل جاگتے رہنے سے اریٹیشن ہو جاتی ہے، آنکھوں کے آگے دھندلا پن شروع ہو جاتا ہے، اور موڈ جو ہوتا ہے وہ اگریسو رہنا شروع ہو جاتا ہے، باڈی سکن ایچز سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ بے شمار ایسی پرابلم ہے جو سلیپ کی وجہ سے، جب ہم ریگولر سلیپ نہیں لیتے یا ہم مکمل جو ایک ڈیوریشن ہوتا ہے، لائک اگر اڈلٹ ہیں تو ان کو 8 گھنٹے کی سلیپ چاہیے، اگر بچے ہیں تو ان کو 9 سے 10 گھنٹے کی سلیپ چاہیے۔ تو سلیپ کا جو ڈیوریشن ہوتا ہے اگر یہ فلفل نہیں ہو رہا تو موسٹلی ہمارے جو ینگسٹر ہیں، موسٹلی جو ہمارے وہ میڈیا یوز کرنے کے، جیسے واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر اور یہ چیزیں یوز کرنے، ٹک ٹاک یوز کرنے کی وجہ سے دیر رات جا کے سوتے ہیں، 2-3 بجے سوتے ہیں، اور صبح 5-6 بجے اٹھنا ہوتا ہے نماز کے لیے بھی، تو وہ صبح ان کو اٹھا دیا جاتا ہے، اور پھر اگلے وہ سارا دن جو ہوتا ہے وہ فٹیگ میں رہتے ہیں، جسم میں وہ پین فیل کرتے ہیں، اور وہ ان کا بیہیویئر جو ہوتا ہے وہ بھی انہیلدی رہتا ہے۔ پھر وہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، سٹریس میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے سلیپ کو پراپر مینٹین نہیں کیا ہوا۔ تو سلیپ، اگر آپ نے بیہیویئر کو موڈیفائی کرنا ہے، اگر ہم نے ہیلدی رہنا ہے تو ہمیں سلیپ کو پراپر ٹائم دینا ہوگا۔ انکریزنگ کنزمپشنز آف فائبرز، فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز، جو ہم نے ایسا کوئی بھی بندہ جو پرابلم کے ساتھ آیا ہے، بیہیویئر پرابلم کے ساتھ آیا ہے، تو ہم نے زیادہ کوشش کرنی ہے کہ وہ فائبر یوز کرے، فروٹ یوز کرے، ویجیٹیبل یوز کرے، وہ میڈیسن کھا کے اپنا اسٹومک جو ہوتا ہے اس کو خراب نہ کریں، جتنا ضرورت ہے اتنی کھائیں، اور زیادہ کوشش کرنی چاہیے بینگ اے ہیلتھ سائیکالوجسٹ کہ ہم اس کا نیچرل ڈائٹ کے ذریعے ہم اس کا ٹریٹمنٹ کریں۔ تو نیچرل ڈائٹ میں ہم فائبرز، فروٹس اور ویجیٹیبل استعمال کرا کے اس بندے کو ہیلدی رکھ سکتے ہیں، ہیلدی رہنے کی طرف ہم اس کی معاونت اور مدد فراہم کر سکتے ہیں اس کو۔ ڈکریزنگ انہیلدی بیہیویئر، انہیلدی بیہیویئر لائک اسموکنگ، کچھ کنٹریز میں الکوہل کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، اسموکنگ ہوتی ہے، اور یہ نیٹ براؤزنگ جو ہوتی ہے بہت زیادہ کی جاتی ہے، ٹی وی دیکھنا، انٹرنیٹ جو براؤزنگ ہوتی ہے وہ، اور اسی طرح فضول لوگوں میں ٹائم سپینڈ کرنا یا فضول ایکٹیویٹیز کو کرنا۔ تو ایسی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ایسا جو بیہیویئر ہوتا ہے اس کو کم کیا جاتا ہے، ان کو سکھایا جاتا ہے کہ یہ چیز آپ کے لیے جب فائدہ مند نہیں ہے تو آپ ان ایکٹیویٹیز میں انوالو نہ ہوں، ان ایکٹیویٹیز سے آپ بچیں۔ ڈکریزنگ اماؤنٹ آف سالٹ اینڈ شوگر ان ڈائٹ، تو کیونکہ شوگر اور ڈائٹ دونوں ہماری ہیلتھ کے لیے بہت خطرناک ہیں۔ لائک جو سالٹ ہوتا ہے تو وہ بلڈ پریشر کو ہائی کرتا ہے، جو شوگر ہوتی ہے وہ ڈائبٹیز اور اس طرح کی وہ ساری وہ چیزیں کریٹ کرتی ہیں، وہ ڈیزیز کریٹ کرتی ہیں۔ تو ان دونوں کی لیمیٹڈ مقدار استعمال کرنی چاہیے۔
اس سے زیادہ ایکسیس نہیں کرنا چاہیے. تو چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ شوگر کا زیادہ استعمال کر کے اپنے دانت بھی خراب کر لیتے ہیں, اور بڑے جو ہوتے ہیں وہ شوگر کا زیادہ استعمال کر کے اپنا لیور خراب کر لیتے ہیں ان کا. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ایک لیمیٹڈ مقدار میں استعمال کرنی چاہیے جتنی جسم کو ضرورت ہوتی ہے. کوائٹنگ اسموکنگ از انجیریس فار ہیلتھ, یہ بہت خطرناک ہوتی ہے صحت کے لیے, اسپیشلی ہمارے لنگس کے لیے. لنگس کینسر کریٹ کرتی ہے. ماؤتھ کے لیے اسمیلی ماؤتھ ہو جاتا ہے, منہ سے بدبو آنا, دانتوں کا خراب ہو جانا, اور اس طرح کی بے شمار چیزیں ہوتی ہیں جس سے لوگ جو اسموکنگ کرتا ہے اس سے کوئی قریب ہو کے بات نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے منہ سے اسمیل آتی ہے. تو اسی طرح یہ جو چیزیں ہوتی ہیں جب وہ کوئی بندہ اس کے پاس اس کو بٹھانا پسند نہیں کرتا کہ ہی اسموکر, اور یہ تو اسمیلی منہ کے ساتھ ہے, تو یہ سارے لوگ اریٹیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس سے, اور آہستہ آہستہ وہ جو اس کی ایک ہیبٹ تھی اس کو لوگوں سے آئسولیٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. تو بینگ اے ہیلتھ سائیکولوجسٹ, ہم لوگوں کے جو بیہیویئر ہوتا ہے جہاں ہم محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو نئے بیہیویئر کی ضرورت ہے, ہم نے اس کا پرانا بیہیویئر اس کے لیے سوٹیبل نہیں ہے, وہاں ہم لوگوں کو ان کا نیا بیہیویئر بتا رہے ہوتے ہیں, سکھا رہے ہوتے ہیں. اگر وہ کوئی ہیلدی بیہیویئر اپنائے ہوئے ہے لیکن وہ اس میں کانسٹنٹ نہیں ہے, وہ اس کو بیلنس نہیں کر پا رہا, تو ہم اس کو اس بیہیویئر کو انکریز بھی کرتے ہیں جی. اور پھر اس کے بعد یہ ڈیکریزنگ ان ہیلدی بیہیویئر, اگر کوئی ایسا بیہیویئر ہے جو اس کے لیے سوٹیبل نہیں ہو رہا تو ہم اس کو ڈیکریز بھی کرتے ہیں. اوکے بچوں, اللہ بلیس یو, ٹیک کیئر.